حضرات جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے بس میں جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے، ہمیں صلاحیت دے، ہمارے پاس وسائل ایسے ہوں کہ ہم اپنے فلسطینیوں بھائیوں کی مدد کے لیے، ان کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو اب وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کبھی نہیں کرتا جس کا ارادہ ہم میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ یقیناً رحیم ہے، رحمان ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ جن تک میرا پیغام پہنچا ہے وہ میرے پیغام کو فراموش کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت آئے گی جب اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگیں گے، اور مدد مانگیں گے قابل بھی ہوں گے. ہماری صلاحیت، ہمارا ذہن، ہمارا ایمان بھی ہمیں بتائے گا کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے گا، اور انشاءاللہ سب معاملات آسان ہوں گے. لیکن پہلے درستگی میری اور آپ کی. جب میں اور آپ درست نہیں ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو اللہ تعالیٰ نے کہے گا کیسے نامقبول لوگ ہیں، دنیا کی ہر نعمت میری استعمال کرتے ہیں اور میرے دین کے لیے نکلنے کو تیار نہیں. دعائیں خالی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کے اوپر رحم فرما دے. ایسا کبھی رحم نہیں آتا، کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عطا کرے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی حالت کے اندر ہے. جبکہ بلکہ قرآن کے اندر تو بے تحاشا قوموں کو ذکر ہے کہ جب کوئی قوم کسی گمراہی کے اندر آگے بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے پیغام کو چھوڑ دیتی ہے. وہ چھوڑ دیا ہم نے اللہ کے رسول کی تمام باتوں کو فراموش کر دیا، ہم نے قرآن کی تمام احکامات کو فراموش کر دیا. پہلے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اگر سمجھا بھی تو خالی یہ بس نماز کبھی جمعے کی آ کے پڑھ لو، مشتے بھر لو، اس کے علاوہ دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہر شخص ٹرول کے دیکھ لے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ان کو تو کم کم احساس ہو کہ ہم سنتے ہیں صبح شام کہ صرف جمعہ پڑھنا اسلام نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے. اگر نہیں پڑھے گا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ باتیں ہم نے سمجھنی، صرف زبانی خالی کی بات کرنا ہے کیا؟ ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ بس مولوی صاحب نے بات کر دی، میں نے سن لی، کانوں سے نکال دی. بھائیو یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، یاد رکھو. اس بغاوت سے نکل آؤ. کم از کم یہ رکھو کہ اپنا عقیدہ درست کر کے 5 وقت کی نماز جماعت کے اندر، مسجد کے اندر آ کے پڑھا کرو تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے. اگر یہ بھی نہیں کرتے پھر عذاب ہو، عذاب کے لیے تیار ہو. وہ کہتے ہیں نا فتربصوا حتی یأتی اللہ امرہ، تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے، حکم آ جائے، تمہارے ساتھ وہ کیا جائے جو باقیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اپنے آپ کو بچا لو میرے بھائیوں. صدق کے دل سے بات کرتے ہیں. جب مشکل آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی نہ بچ سکے گا. یاد رکھو نیک اور صالح بھی ختم ہو جائیں گے. اور یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر تم معاشرے کے اندر رہتے ہو، قوم کے اندر رہتے ہو، قوم گمراہی کی طرف بڑھی ہوئی ہے، اگر کچھ سیائی کرنے والے نیک لوگ ان کی تربیت کے لیے، ان کی فکر مند نہیں ہوتے، ان کی اصلاح کے لیے قبر بستہ نہیں ہوتے، تو ان کو اس کے اوپر سب سے پہلے عذاب انہیں پہ آئے گا جنہوں نے جان بوجھ کے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی قوم کو درست کرنے کے لیے کوشش نہیں کی. یقین کرو اس کے اندر سب سے بڑے مجرم ہمارے علماء ہوں گے، جو لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے، جو ان کو غیرت اور اس کی بات نہیں بتاتے، اسلام کی بات نہیں بتاتے. پہلے ان پہ عذاب آئے گا، بعد میں اوروں پہ آئے گا. اس کے لیے کوئی بچا ہوا کوئی نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ میں بڑا دیندار ہوں، بڑا ایمان والا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، حلال کماتا ہوں، میں بچ جاؤں گا. نہیں بچ پاؤ گے جب تک ہم اجتماعی طور پہ ایسی قوم پیدا کرنے کے لیے کوشش نہ کریں جن کا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہو. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اس کے مزاج نہ بن جائے کہ اللہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری قربانی، ہماری زندگی، ہماری موت صرف اللہ تیرے لیے. اگر یہ کر لو گے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آنے والے عذاب کو روک دے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم مستحق بن چکے اس وقت اللہ کے عذاب کے. ایک چھوٹے سے لے کے بڑے تک، حکمران کا طبقے چھوٹے لے کے بڑے تک، تمام اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو چکے. اب کب اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی سی کہ اللہ ہمیں بچا کے رکھو. بار ہمارے کچھ ساتھی، غالباً کچھ ساتھیوں نے مجھے کہا کہ وہاں پہ آئے ہوئے تب فلسطینیوں کے لیے وہ کچھ مدد چاہتے ہیں. دل کھول کے پیسہ دیجئے، یہ پیسہ آپ کا ضائع ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھو. اور ہم کیا کرتے ہیں، وہ پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں جو امریکن کی، بلکہ چھوڑو یہودیوں کی اپنی پروڈکٹ ہے، اس کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. نہ پیپسی چھوڑیں گے، نہ کوکو کولا چھوڑیں گے، نہ کولگیٹ چھوڑیں گے. وہ تمام چیزیں 7927 غالب ان کا کوڈ ہے. یہ چیزوں کی استعمال کرنا بند کر دو. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی بوتلیں، دکانوں سے بوتلیں نکال کے بہانا شروع کر دی پیپسی اور اس کی، تاکہ ہماری ایک پیپسی کی بوتل آپ پیتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک گولی خرید کے اس کے مسلمان کے سینے کے اندر دھسا دی جاتی. یہ صرف معاملہ یہاں تک نہیں ہے، ان کو ہم آگے لے کے آئے ہیں. ہم جو ہے نا میکڈونلڈس کے کھانا کھانے سے باز نہیں آتے، KFC کھانا باز نہیں آتے.
آپ کا جتنا پروفٹ اس کا ہوتا ہے وہ تمام فلسطینیوں کے فوج کے پاس جاتا ہے تاکہ ان کی گردنیں اتاری جائیں، ان کے لیے تلواریں تیز کی جائیں مسلمانوں کو لیے، اس کے لیے ہم تیار ہوں۔ مسلمانوں کا اربوں کا پیسہ جو ہے امریکہ میں پڑا ہے، کون استفادہ کرتا ہے اس؟ صرف اور صرف ہماری دشمن استفادہ کرتے ہیں، وہی لوگ آگے بڑھ کے ہمیں تو ہمیں $2 ارب دے دیا، سمجھے بس ہم نے بڑی توپ چلا دی، یہ تم نے تو ہمارے اربوں ڈالر ہزاروں کے ڈالر کے ساتھ تم نے ہمارے پیسہ یرغمال بنا کے رکھا ہے، ہمارے لوگوں کو یرغمال بنا کے رکھا ہے، جن کے تو کوئی تھوڑی دینی اہمیت ہے تم روک دیتے ان کو، خبردار تمہارے پیسے ہم بلاک کر دیں۔ ان کی چالیں تو یہ ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لانے کو تیار نہیں ہے۔ بھائیو، اللہ کے واسطے آپ سے التماس ہے، وہ تمام پروڈکٹ جو یہودیوں کی ہیں ان سے کم از کم اپنے آپ کو روک لو، کچھ عرصے کے لیے روک لو، اگر ہمیشہ کے لیے روک لو تو کیا بات ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو اس سے باز رکھو، ان کی چیزیں استعمال نہ کرو تاکہ ہمارے پیسے سے ہمارے بھائیوں کے سینے چھلنی نہ ہو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين والكفرة المشركين، اللهم عليك الأمريكان، اللهم عليك الأمريكان، اللهم عليك اليهود ومن هاودهم، اللهم عليكم النصارى ومن ناصرهم، اللهم عليك المشركين ومن شاركهم، الله يدمر إيوانهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم مزق بنيانهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وقم السلام۔